کبھی سوچا ہے جب ایک بزنس کو اپنی خریدی ہوئی کوئی چیز واپس کرنی پڑ جائے تو اصل میں پردے کے پیچھے ہوتا کیا ہے؟ سننے میں تو یہ بہت سیدھی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے ایک پورا باقاعدہ نظام کام کرتا ہے۔ تو چلیے آج اسی پرچیز ریٹرن پروسیس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، وہ کون سی ایک دستاویز ہے جو سب سے اہم ہے، اور ہاں، کمپنیاں لاکھوں کے نقصان سے بچنے کے لیے کیا کیا حفاظتی طریقے اپناتی ہیں۔ چلے ایک صورتحال فرض کرتے ہیں۔ ایک کمپنی ہے، مہینوں سے اپنے نئے پروڈکٹ کے لیے کچھ خاص پارٹس کا انتظار کر رہی ہے۔ آخرکار وہ بڑا سا ٹرک آتا ہے، سارے ڈبے اتارے جاتے ہیں، اور جب انہیں کھولا جاتا ہے تو اندر سے نکلتے ہیں بالکل غلط پارٹس، یا شاید آدھے سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ کسی بھی کاروبار کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ڈراؤنا خواب، بالکل ویسا ہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ایک فارمل پرچیز ریٹرن یعنی خریداری کی واپسی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، یہ معاملہ صرف ٹوٹے پھوٹے سامان تک ہی نہیں رکتا، اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کسی بھی بزنس کے لیے ایک بڑا سر درد بن سکتی ہیں۔ اب ذرا ان وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے عام وجہ تو ظاہر ہے، وہ ہے ناقابل قبول سامان۔ یوں سمجھیں کہ نیلے رنگ کی 100 شرٹس کا آرڈر تھا اور مل گئی لال رنگ کی۔ سیدھا کیس ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ جو قیمت طے ہوئی تھی یا ادائیگی کی جو شرائط تھیں ان میں کوئی گڑبڑ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے اپنے پلانز بدل گئے ہوں اور اب اس سامان کی ضرورت ہی باقی نہ رہی ہو۔ تو ان تمام حالات میں ایک منظم، ایک سالڈ طریقہ کار کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ اب اس کا حل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شاید یقین نہ آئے، ایک کاغذ کے ٹکڑے سے۔ لیکن رکیے، یہ کوئی عام کاغذ نہیں ہے۔ اس پورے عمل کے مرکز میں، اس کی جان جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ایک بہت ہی خاص دستاویز ہے جسے کہتے ہیں ڈیبٹ میمو۔ سمجھے، یہ وہ چابی ہے جو واپسی کے پورے پروسیس کا تالا کھولتی ہے۔ اچھا، تو یہ ڈیبٹ میمو آخر ہے کیا چیز؟ بہت آسان لفظوں میں، یہ بزنس کی طرف سے ایک آفیشیل ریٹرن سلپ ہے۔ یہ ایک فارمل ڈاکیومنٹ ہے جس میں بالکل صاف لکھا ہوتا ہے کہ بھئی کون سا سامان ہے، کتنی تعداد میں ہے، اس کی قیمت کیا تھی، اور یہ کس وینڈر کو واپس جا رہا ہے۔ اصل میں یہ وینڈر کو باقاعدہ طور پر یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں آپ سے اتنے پیسوں کا کریڈٹ یا ریفنڈ چاہیے۔ اس کے بغیر واپسی کا کوئی قانونی ثبوت ہی نہیں ہوتا۔ اور ہاں، یہ سب صرف تھیوری یا کتابی باتیں نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے، یہ ایک اصلی اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر مائکروسافٹ ڈائنامکس جی پی کی تصویر ہے۔ یہاں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک ریٹرن ٹرانزیکشن کو سسٹم میں ڈالا جا رہا ہے۔ بالکل یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ ڈیبٹ میمو ایک ڈیجیٹل شکل لے لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے کمپنی کے مالیاتی ریکارڈز کا حصہ بن جاتا ہے۔ چلیں جی، ڈیبٹ میمو تو بن گیا، اب آگے کیا؟ اب شروع ہوتا ہے اس سامان کا واپسی کا سفر۔ اور یہ سفر صرف ٹرک پر سامان لوڈ کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا انتظامی، ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر واپسی کا یہ پورا سفر ان 4 اہم مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا قدم، کسی بھی واپسی کے لیے مینجمنٹ سے باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے۔ یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے ہی سامان واپس نہ بھیج دے۔ دوسرا قدم، جیسا ہم نے ابھی بات کی، ڈیبٹ میمو تیار کرنا۔ تیسرا مرحلہ ہے سامان کو ٹھیک سے پیک کر کے وینڈر کو واپس بھیجنا۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم قدم، جیسے ہی سامان گودام سے باہر نکلتا ہے، فوراً اسی وقت انوینٹری اور اکاؤنٹنگ کے ریکارڈز کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ حساب کتاب میں 1 روپے کی بھی گڑبڑ نہ رہے۔ لیکن اب کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کبھی کبھی جب سامان خراب ہوتا ہے تو وینڈر کہتا ہے، ارے اسے واپس بھیجنے کی تکلیف نہ کریں، شپنگ کا خرچہ الگ ہوگا، بس اسے وہیں پر ضائع کر دیں۔ اب یہاں پر بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بھلے ہی سامان فزیکلی واپس نہیں جا رہا، ڈیبٹ میمو پھر بھی بنے گا اور ریکارڈز بھی اسی طرح اپڈیٹ ہوں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ کاغذوں میں وہ سامان موجود رہے گا جو حقیقت میں کچرے میں جا چکا ہے، اور یہ چھوٹی سی غلطی بعد میں ایک بڑے مالی مسئلے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ پورا پروسیس تو سمجھ لیا ہے، لیکن اب آتا ہے سب سے اہم سوال، کمپنیاں خود کو ان مہنگی غلطیوں اور فراڈ سے بچاتی کیسے ہیں؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے، انٹرنل کنٹرولز، یعنی ایسے حفاظتی نظام جو اس پورے عمل کی کڑی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ جو اصول اسکرین پر لکھا ہے نا، یہ تمام کنٹرولز کی بنیاد ہے۔ اسے کہتے ہیں سیگریگیشن آف ڈیوٹیز، یعنی فرائض کی علیحدگی۔
ذرا سوچیں، اگر ایک ہی شخص واپسی کی درخواست بھی دے، وہی سامان کو بھی ہینڈل کرے اور وہی پیسے واپس لینے کا بھی ذمہ دار ہو، تو اس کے لیے فراڈ کرنا کتنا آسان ہو جائے گا، ہے نا؟ وہ آرام سے ایک جعلی واپسی دکھا کر پیسے سیدھا اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے ان ذمہ داریوں کو ہمیشہ ہمیشہ الگ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ تصویر اسی بات کو بالکل واضح کر رہی ہے۔ ایک طرف ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ، اس کا کام صرف ریکارڈ کیپنگ ہے، یعنی کاغذات سنبھالنا۔ دوسری طرف ہے شپنگ ڈپارٹمنٹ، جس کے پاس سامان کی فزیکل کسٹڈی یعنی اصل کنٹرول ہوتا ہے۔ جب ریکارڈ رکھنے والے ہاتھ اور سامان رکھنے والے ہاتھ الگ الگ ہوں تو غلطی یا فراڈ کا چانس خود بخود بہت کم ہو جاتا ہے۔ فرائض کی علیحدگی تو ایک بڑا کنٹرول ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی اور اہم حفاظتی جال بچھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر واپسی کے لیے کسی مینیجر کی منظوری لازمی ہوتی ہے۔ تمام ڈیبٹ میموز پر پہلے سے نمبر لگے ہوتے ہیں، یعنی پری نمبرڈ ہوتے ہیں، تاکہ کوئی میمو غائب نہ ہو سکے یا بیچ میں کوئی جعلی میمو نہ گھسایا جا سکے۔ اور آخر میں کریڈٹ جاری کرنے سے پہلے تمام ڈاکیومنٹس جیسے پرچیز آرڈر، وصولی کی رپورٹ اور ڈیبٹ میمو، ان سب کو آپس میں میچ کیا جاتا ہے تاکہ یہ تسلی ہو جائے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سارے کنٹرولز اتنے اہم کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہر کنٹرول ایک خاص قسم کے خطرے کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر تالے کے لیے ایک مخصوص چابی ہوتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کون سی چابی کس تالے کے لیے ہے۔ یہ ٹیبل یوں سمجھیں کہ اس پورے موضوع کا خلاصہ ہے۔ ذرا یہاں دیکھیں، ڈیبٹ میمو سے پہلے منظوری کا کنٹرول یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی غلط یا بنا وجہ واپسی نہ ہو۔ فرائض کی علیحدگی، جیسا ہم نے دیکھا، جعلی واپسیوں کا راستہ روکتی ہے۔ پری نمبرڈ ڈاکیومنٹس یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہر واپسی ریکارڈ پر آئے، کوئی بھی بھول چوک نہ ہو، اور تمام کاغذات کو آپس میں ملانا یہ ایک ہی واپسی کو 2 بار ریکارڈ کرنے جیسی غلطیوں سے بچاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ہر کنٹرول کا ایک بہت واضح اور بہت اہم مقصد ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں اس پورے عمل کے بارے میں ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا کسی کمپنی کا یہ جو پرچیز ریٹرن کا پروسیس ہے، یہ اس کی مجموعی آپریشنل ہیلتھ یعنی اس کی کارکردگی کا آئینہ دار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک مضبوط اور منظم واپسی کا نظام صرف اچھی اکاؤنٹنگ کی نشانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وہ کمپنی کتنی مؤثر ہے، تفصیلات پر کتنا دھیان دیتی ہے اور مجموعی طور پر کتنی صحت مند ہے۔